خالد بھائی، آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے. دیکھو، یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا، تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے، یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. تو ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد، یعنی نکاح وجود میں آ جائے، وہ آپ کی بیوی بن جائے، حلال ہو جائے آپ کے لیے. تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو، عیسائی ہو. اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو. یہ دو کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے. دوسرا، عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح. دوسرا، عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو، چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو. خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا. کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ تو کفریہ ہے، لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا، اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے. کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں. آپ ان سے بات کرو، حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں. تو یورپ میں بہت سے کرسچن، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تورات کو آسمانی کتاب، اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو. تو یہ دو شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی، بیوی حلال ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی. تو یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہودی یا عیسائی بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے. بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہی میں جائے گا. تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے، ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، بچہ پیدا ہوا تو وہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں، باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا. تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا مگر نکاح کا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں. یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے، آپ کمزور ایمان کے ہیں، آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی، پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ ہی عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے، تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے. البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں. ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں، مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے، بیچاری کہاں جائیں گی. تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو. اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں، آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ، تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا. یہ ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے. تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یہ بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں. اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں. نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے، تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی. تو لہذا آپ پھر 4 شادیاں کریں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک پشاور میں کر لی آپ نے، اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے. جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے
اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے، دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں کسی کو زنا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو، یورپ میں رہ رہا ہے، مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود، اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا، تو اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے، کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے وہ، تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں، تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش۔ رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا، تو جرم بڑا ہے، سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہے سے بالکل بالاتر، دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو۔ اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا، اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے، یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی، تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا، اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو، یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اصل میں خود نہیں اندر گئے نا، کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو، اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارے ہاں پتہ ہی کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا، اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی دیوار خراب کر دیا، آپ نے پوسٹر لگا دیا، وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے، وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا، آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا، کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ، یا آپ نے اس کو، وہ غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو ورغلایا، اس کو ٹارچر کیا، اس کے مذہب کو برا بھلا کہا، اس کے بڑوں کو آپ نے برا بھلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا، آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا، دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے، دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے، دیکھو اس نے یہ کیا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے نہیں کیا اس نے۔ ایک لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے، اتنے لوگ اس میں، آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہیروئن جی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، محلے کے بڑے بڑے غنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے، آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی، لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے، ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا۔ پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی، تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر، تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا، جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے، میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی؟ کووں کو کھلائے گی۔ سمجھتے ہو؟ اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا، جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی؟ کووں کو۔ بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں، یہی بات سمجھ میں۔ پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا، ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو، پھر کیس چلتا ہے لمبا، پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے، سیدھا سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو مجرم کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے۔ پھر اگر اوپر جا کے کسی جج نے اس کو، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو اس کے، جس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نا، اس کے رابطے ہو جاتے ہیں فرانس سے، امریکہ سے، لندن سے، کہ بھائی دیکھو میں اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں۔ ان کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں واقعی محفوظ نہیں ہیں، آپ ثابت کر دیں، آپ اسائلم داخل کریں، وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے۔ میں ہانگ کانگ ہو کر آیا ہوں،
سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا, جھوٹے حملے کروا کے